بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سیریا کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اس ٹائم پر بہت سارے ولاگز دیکھنے کے بعد اور بہت سارے صحافی نیوز لوگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اسلامی تحریک کے ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک آواز تو یہ آ رہی ہے، بڑی زوردار آواز، کہ یار یہ تو ساری اسرائیل کی گیم ہے، ساری امریکہ کی گیم ہے، ٹھیک ہے، اور عالمی طاقتوں کی جنگ ہے، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ جتنے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے محترم لوگ ہیں۔ ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کی ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی آپ کو ذکر نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پلان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا جو ہے وہ چال ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر ہے، اور آپ کو امت اسلام بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کی نظریں لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ امت جو ہے نا وہ بالکل کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، اور امت جو ہے وہ بڑے گیم مسلمان جو ہیں وہ بڑی گیم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ویسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقین جو تھے نا ان کے کنسیپٹس بھی اور ان کی سائیکالوجی بھی تقریباً ایسی ہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یار جو بھی کرنا ہے وہ مکہ والوں نے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ بڑی بڑی طاقتوں نے کرنا ہے، مسلمانوں کے پاس کرنے کا کیا ہے؟ یا اہل یثرب، اے یثرب والو واپس چلے جاؤ، لا مقام لکم ارجعوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، آج تمہاری کوئی خیر نہیں، کوئی بچت نہیں۔ ہمیشہ وہ ڈراتے رہتے تھے، اور ہمیشہ ہر واقعے کے پیچھے جو ہے نا ان کے اندر ان کے دل منہ کو آتے تھے، اور ان کو لگتا تھا یار مسلمان تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو تقریباً یہی ہماری نا مینٹیلٹی ہے جو اس ٹائم کے اوپر مطلب جو لیڈ کر رہی ہے، کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو ہم اٹھا کے اسرائیل کی پلاننگ ہے، فلانے کی پلاننگ ہے، فلانے کی پلاننگ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی بھی تو کوئی تدبیر ہے۔ امت مسلمہ جو ایک لمبے عرصے سے اپنا خون دے رہی ہے، اپنی قربانیاں دے رہی ہے، اللہ کو سجدوں میں پکارتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، شہداء کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یعنی بھئی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں جنت میں، اللہ تعالیٰ نے جانے کے صرف وعدے نہیں کیے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی وعدہ کیا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور مدد کریں گے اہل ایمان کی، رسولوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی، رسولوں کے پیغام کو لے کر کھڑے ہونے والوں کی اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ سارا جو بیانیہ ہے وہ نیریٹو اس چیز کو غائب کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو بیانیہ ہے وہ ہے سنی شیعہ کا مسئلہ، یعنی ایک جو ہمارے یہاں طبقہ ہے وہ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے، او یار فرقہ وارانہ جنگ ہے، سنی شیعہ لڑ پڑے ہیں۔ ان کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ سیریا کا جو حکمران طبقہ تھا وہ بیسیکلی وہ شیعہ ہے ہی نہیں، جس کو ہمارے ہاں جو شیعہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، وہ یہ والے شیعہ ہیں ہی نہیں۔ وہ تو وہ لوگ ہیں، اور ان کے تو وہ نظریات تھے کہ جن کے اوپر خود جو شیعہ ہیں وہ بھی ان پر اسلام کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ بشار الاسد کے لیے لوگوں کو مطلب سجدے کروائے گئے، اس کی تصویروں کے سامنے، اس کو رب کہا گیا، اور ان کا تعلق ایک نصیری شیعوں کی ایک باطنی شیعہ جسے آپ کہتے ہیں، جس کو شیعہ ویسے ہی بول دیا گیا، بیسیکلی وہ ایک نہایت خوفناک قسم کا مسلمانوں کی طرف منسوب ہونے والا ایک گمراہ کن فرقہ ہے، جس کو ہر دور کے اندر علماء نے جس کو مسلمان نہیں سمجھا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی فتویٰ دیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے وہ ضرور رکھیں گے۔ فی الوقت مختصراً کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو مسلمان اور مسلمانوں کا فرقہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور بدترین کفری عقائد رکھتے ہیں۔ اس کائنات کا جو خدا ہے وہ حضرت علی کو سمجھتے ہیں، نمازوں کے وہ منکر ہیں، روزوں کے وہ منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار 30 روزوں سے مراد ہمارے 30 ولیوں کے نام ہے، 5 نمازوں سے مراد 5 ولیوں کے نام ہے۔ بیسکس دین کی وہ بالکل مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اثنا عشری شیعہ تو مطلب یہ والی بیسکس تو مانتے ہیں نا، نماز ہے، اذان ہے، جو چیزوں میں ڈیفرنس ہے، لیکن اس بالکل یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کا انکار کر دیا گیا ہو، بلکہ ان کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی توحید کو بھی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، ایک ہی اللہ کو مشکل کشا حائط روا کہنے کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شیعہ سنی کی تو لڑائی تھی نہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ شیعہ ہیں اور نہ ان کے مد مقابل جو قوت ہے اس کا یہ تعارف ہے کہ وہ سنی ہے تو اس لیے مار کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی جو اس کا جو بنیادی طور پر تعلق ہے، آپ دیکھیں دوسرا جو بڑا پہلو ہے بشار الاسد کا، وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹ بلاک سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، رشین بلاک سے اس کا تعلق تھا۔ اور یہ چند لوگ تھے بڑے مشہور، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں کرنل قذافی تھا، جس نے قرآن کے مقابلے میں پوری ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، کتاب الاخضر۔ وہ کہتا تھا یہ قرآن کے مقابلے میں کتاب ہے۔ یہ بدترین لوگ تھے جو کمیونسٹ بلاک کے لوگ تھے، ظالم بھی یہ بدترین تھے، اور جو ان کا جو سیاسی
بدماشی تھی وہ بھی بے رحم تھے اس کے اندر، اور جو ان کے مذہبی نظریات تھے وہ بھی کھلے کفر کے اوپر مبنی تھے. اس لیے عرب کے سارے علماء نے ان لوگوں کو مسلمان نہیں کی قرار دیا. عرب کے علماء اور امت کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے ان کو کبھی مسلمان نہیں سمجھا، ماضی میں بھی نہیں سمجھا گیا. تو ایک تو وہ نصیری شیعہ ہیں، دوسرے وہ جو ہے وہ بعض پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کمیونسٹ ذہن کے جو ہے ماننے والے لوگ تھے. تو اس ساری کہانی کو نا سائڈ پہ کر دیا گیا. اور شیعہ سنی مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، ڈاکٹر جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ بھی مطلب پوری ولاگ بنا کے بھائی اتنا تم مطلب فرقہ واریت سے ایسا کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو نظر تک نہیں آتا کہ یار اگر دنیا میں کہیں پر جو ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، مطلب یہ اصل ٹائٹل ہے اس پوری جنگ کا کہ بھائی ظالم اور مظلوم کی یہ ایک جنگ ہے. تو اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. مطلب پوری دنیا اسی تناظر میں دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، عرب سارے کے سارے اس تناظر کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو آپ بھائی کون سی مخلوق ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو مطلب سب سے بڑھ کر کوئی آپ ایک جو ہے نا وہ تجزیہ وکھرا ہی نکالتے ہیں. تو کوئی صاحب جو ہے نا وہ گریٹر اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اگر کوئی بات کر دی تو حدیث قرآن تو نہیں کہہ دیا نا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، ٹھیک ہے. اس کو پکڑ لیا، اس طریقے سے پکڑ لیا جیسے کوئی حدیث میں آ گیا، کوئی کلمہ طیبہ کے اندر جملہ آ گیا، اس کو پکڑ کے اب اس پہ فلسفے بگاری جا رہے ہیں بھائی گریٹر اسرائیل بننے کی طرف ایک قدم ہو گیا، ٹھیک ہے. یہی اللہ کا نام مانو، ٹھیک ہے. اسرائیل کی طوفان اقصیٰ نے بالکل اس کے اپنے وجود کو جو ہے نا خطرے کے اندر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس ٹائم کے اوپر، وہ اس کو خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے تو نہ لے کر جائیں. اچھا، یہ تو ایک چند تناظر ہیں، انشاءاللہ اس سب موضوعات کو ہم ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جلد جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے. ایک دوسرا اینگل ہے، دوسرا طبقہ ہے جو اس ٹائم پر ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ان سے یہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ یار ان کو تو کوئی نہ زمین کے اوپر خلافت ٹائپ جو ہے نا کوئی نظام اس ٹائم پر قائم کر دینا چاہیے، بلکہ خلافت ہی قائم کر دینی چاہیے. جولانی صاحب کو اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے، اور اب جمہوریت گئی اور سارا کچھ گیا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا جب جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ شام کی بات کر رہے ہیں کہ شام کی ہم عوام کے ساتھ، تو ان کو نا تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ لوگ تو کوئی مطلب وطن پرست ٹائپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیچارے جو یہ والا طبقہ ہے یہ آئیڈیلسٹک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلام کو محض نعروں سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلام کا نظام خلافت بس، اس کے بعد ان کو فہم فراست نہیں ہے کہ وہ خلافت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لانے کے لیے مسلمانوں میں کس نوعیت کی طاقت کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ طاقت نہ ہو تو پھر مسلمان جو ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ. پھر کیا وہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے احکام، حدود اللہ کو نافذ کیے بغیر بھی کیا وہ مسلمان حکومت بن سکتی ہے؟ کیا وہ قابل احترام ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ معزز ہو سکتے ہیں؟ کیا قابل تعریف ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ وہ سارا طبقہ ہے جو نوجوانوں کا کہ جو صرف خلافت کے نعرے اور خلافت کی باتیں اور اسلام کے سیاسی نظام کو سن کر جو ہے نا جوان ہوئے، اور اب ان کو سارا ایسے نظر آ رہا ہے جیسے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلے 1-2 سالوں میں اتر آئیں گے، ٹھیک ہے. اور مطلب ہے نا امام مہدی بھی ظاہر ہو جائیں گے اور دجال بھی آنے ہی والا ہے. وہ ساری حدیثیں جو ہے نا امپلیمنٹ کر کے شام کے اوپر انہوں نے وہ پورا ماحول بنایا ہوا ہے، اور ان کا وہ لازمی بات ہے کہ دل ٹوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ شاید ٹوٹ بھی گیا ہوگا کہ مطلب یہ لوگ تو یار ایک ملک کی، اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کی خیرخواہی کی بات کر رہے ہیں. ساری دنیا میں تو یہ لوگ مطلب ساری دنیا سے تو ٹکرا کے اور ساری دنیا کے اندر تو خلافت لانے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. تو ابھی مطلب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور مزید بھی شاید ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، پولیٹیکل اویئرنیس رکھتے ہیں، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے ان کو آگے لے کر کے قوم کو چلنا ہے. اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوم جو پچھلے 51 سالوں سے بشار اور اس کے باپ کے ظلم کا شکار تھی، اس کو کس طریقے سے سٹینڈ کرنا ہے، اس کی معیشت کو سٹینڈ کرنا ہے. ماشاءاللہ شامی لیرا مطلب ہے کہ کتنی زبردست جمپ کر کے وہ مضبوط ہوا ہے پچھلے دنوں کے اندر، 1-2 دنوں کے اندر اس کی خبریں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. وہ معیشت کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ جس طرح سے جولانی صاحب کا پورا بیانیہ سامنے آیا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں اس کے اندر بھی جو سختی کا جو وہ پہلو جو اسلامی فقہ جس کے اندر سخت نہیں ہے، ہم بھی اس کے اندر سختی نہیں کرتے. اور پھر وہ عوام کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، عوام کتنا برداشت کر سکتی ہے. ان کے سامنے جو ترجیحات ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں ہمارے ان آئیڈیلسٹک حضرات سے جو یہاں بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ یار ان کو تو فوری کوئی 2-4 زانی رجم کر دینے چاہیے، 2-4 قاتل قصاص کے اندر ان کو پھانسی شانسی لگا دینا چاہیے. تو وہ بڑے سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سارے ٹاپکس ہیں جو اس وقت بڑے علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے علماء اس پر کیا رہنمائی دے رہے ہیں اس وقت ان سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں علماء کی رہنمائی کے اندر
جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو مضبوط فرمائے، ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اور جتنی سازشیں ہیں عالم اسلام کے خلاف، وطن عزیز پاکستان کے خلاف، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے دہشت گردی نے ملک کو فساد کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کو تمام عالم اسلام سے دور کرے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے۔ اللہ ان تمام ممالک کی حفاظت فرمائے، ان کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے قوموں کو نجات عطا فرمائے۔ انصاف کرنے والے، رحم کرنے والے، عدل کرنے والے، محبت کرنے والے، ترقی کی فکر کرنے والے، اپنے پیٹ کی بجائے اپنی قوم کا سوچنے والے ہیں، اپنی قوم کے بچیوں کا سوچنے والے، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی صحت کا، ان کی جان مال کے تحفظ کا سوچنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو سامنے لے کر کے آئے، یہاں تک کہ ہم وہ دن بھی دیکھیں کہ جب ساری زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے، عدل اور انصاف کی حکومت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔